لیکن ہوتا کیا ہے؟ فلما آتاہما، جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو عطا کر دیتا ہے صالحہ، تندرست اولاد، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ اس اولاد کے اندر اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ نے عطا کی ہوئی چیز ہے۔ ایک تو ہے نا، کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص کی دعا لگ گئی مجھے، یہ تو ٹھیک ہے، دعا کا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے لے کے نہیں دیا، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی بھی سوائے سیدہ ختیجہ کے ساری بیویاں بے اولاد ہیں، ایک ماریہ قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، باقی تو کسی عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا عورت کو اولاد کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ لیکن نہیں، سیدہ عائشہ کی تو کوئی اولاد ہونی چاہیے تھی نا لاجیکلی، کہ جنہوں نے رسول اللہ کے بعد 47 سال اس حجرے میں اکیلے زندگی گزارنی ہے، اس حجرے کے اندر جہاں ان کی یادیں ہیں اپنے خامند کے ساتھ، اور جو وقت کا پیغمبر بھی ہے، وہ 47 سال کئی صدیاں ہیں جو حضرت عائشہ نے گزاری ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے اس جدائی کو، اس غم کو۔ تو ایک بڑھاپے کا سہارا مل جاتا، وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی، کون کس کو۔ وہ کہتے ہیں جی لوح محفوظ پہ دیکھا عبد القادر جیلانی نے تو اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی، اپنے کھاتے میں سے 7 بیٹے دے دیے۔ ہاں، اب مجھے بتائیں، آپ تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ نہ نہ سرکار، گل ود گئی ہے، یہ تو اللہ کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں۔ شریک تو تب ٹھہراتے ہیں نا جب کہتے ہیں کہ یہ بھی دیتے ہیں اور وہ بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو اس میں کوئی حصہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے وہ حصہ لے کے دے دیا خود سے۔ اس کے بعد بھی انسان یہ کہ میں مسلمان ہوں اور میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، اور میں نماز میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر تو یہ گورے کی عدالت میں مقدمہ پیش ہونا چاہیے تاکہ پہلی تاریخ میں ہی یہ مقدمہ فارغ ہو جائے۔ پاکستان میں تو تاریخیں پڑھتی رہیں گی نا، وہ کہے گا بھائی فارغ۔ میں تو کہتا ہوں جس نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ لینا ہے نا، تو کافروں سے لے کہ یہ ہمارا سلیبس ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں کون کون اس کے مطابق چل رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد پہلے صفحے میں ہی عاشقان رسول تے سارے فارغ ہو گئے پاکستان دے، ہاں، جو انہوں نے عقیدہ کلیم کیا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ اب بعض اوقات لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ حضور کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اور اس کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ جی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سے زیادہ لوگ کرسچنز ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس سے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جیزس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا ہے، جو کہ ان کے نزدیک بھی کفر ہے۔ اگر 2.25 ارب کرسچنز شرک کر سکتے ہیں تو 15, 20, 25 کروڑ بریلوی شرک نہیں کر سکتے؟ وہ اتشاہی کوئی نہیں، یعنی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ملا کے 2.25 ارب عیسائی کیا کلیم کر رہے ہیں؟ یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں کرسچنز جو ہے، کیتھولک اور جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہی کر رہے ہیں نا۔ اس پہ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، جو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اولاد ہم دیتے ہیں، یہ شریک کر دیتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ کی ذات بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اتنا توحید کے اوپر جو اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے، نہیں جی، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو جتنا مرضی شرک کرے اللہ کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔